BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر وکلاء کا احتجاج، مریم نواز شریف اور دیگر پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اس دوران حکومت کا نیب قوانین میں تبدیلی پر غور۔ ہماری تجویز میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ ججز کو اور جرنیلز کو درمیان میں لایا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی ایک اچھا لا آپ بنا لیں صرف ان لوگوں کے لیے جن پہ نیب اپلیکیبل۔ طالبان کے قبضے سے 5 سال بعد امریکی کینیڈین خاندان کی رہائی، امریکہ اور پاکستان کے رشتوں میں گرم جوشی کے اشارے۔ اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے گا کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں یہ روبوٹ کیا کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں آج سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر پر احتساب عدالت میں فرد جرم عائد نہ کی جا سکی، لیکن عدالت نے وکلاء کے احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے باعث مقدمے کی کارروائی 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ پولیس کے بقول مسلم لیگ نون کے حمایتی وکلاء نے عدالت میں توڑ پھوڑ کی اور نعرے لگائے، جبکہ مسلم لیگ نے پولیس پر تشدد کا الزام لگایا۔ ادھر حکمراں جماعت مسلم لیگ کا کہنا ہے کہ وہ ایک نئے احتساب کے کمیشن کی تشکیل کے لیے کوشاں ہے، لیکن فوج یا عدلیہ کو اس نئے کمیشن کے تحت لانے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ۔ نہ صرف سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچے بلکہ احتساب عدالتوں میں آج کل حزب اختلاف کے رہنماؤں کی پیشیوں سے بھی بالآخر عوام کی حد تک چند لوگوں کو بعض بڑی شخصیات کا احتساب ہوتا اب محسوس ہونے لگا ہے۔ میرے خیال سے جسٹس سسٹم بہتر ہو رہا ہے اور اب اتنا آسان نہیں ہے ٹو گیٹ اوے ود اٹ۔ پرائم منسٹر آپ کا ہے، اس کو جو ہے جی فارغ کیا جا رہا ہے، تو اٹ مینس کہ سسٹم جو ہے وہ میچور ہو رہا ہے۔ گنے چنے لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے، کچھ لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتا، جس طرح کہ سول گورنمنٹ پہ بہت زیادہ اپلائی ہوتا ہے۔ لیکن اب جب خود بڑی سیاسی شخصیات موجودہ احتساب کے عمل سے گزرنے لگی ہیں تو انہیں اس میں کمزوریاں بھی دکھائی دینے لگی ہیں۔ البتہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ 2013 سے ایک نئے احتساب کے قانون کی تیاری میں مصروف ہے اور حالیہ صورتحال سے ان کوششوں کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک تجویز یہ بھی پارلیمانی کمیٹی کے زیر غور ہے کہ کسی رکن پارلیمان کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات کی منظوری صرف یہی کمیٹی دے سکے گی۔ نیب کے چیئرمین کے اپنے اختیارات ہیں اکارڈنگ ٹو دی آئین اور قانون کے مطابق۔ دیٹ ہیز ٹو بی۔ ہماری کمیٹیز کو کوئی یہ اتھرائزیشن نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں یہ آپ کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ یس، اگر irregularities ہوں گی تو کمیٹی از empowered ٹو کال دی چیئرمین نیب اینڈ آسک ہم۔ پاکستان میں بلا امتیاز اور اکراس دی بورڈ احتساب کا مطالبہ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس سے متعلق کارکردگی اور قوانین سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ حکومت انہی قوانین کو تبدیل کر کے اس کارکردگی کو بہتر کرنا چاہتی ہے، لیکن کیا یہ ترامیم یا یہ نیا کمیشن جو حکومت تجویز کر رہی ہے موجودہ حالات میں سب کے لیے قابل قبول ہوگا؟ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد۔ بظاہر احتساب کے عمل کو بہتر بنانے کی نئی کوششوں کے سلسلے میں ہمارے نامہ نگار ہارون رشید نے وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون بیرسٹر ظفر اللہ خان سے بات کی۔ پہلے یہ پوچھا کہ احتساب کمیشن کا یہ قانون ہے کیا، اور کیا احتساب کے لیے کوئی نیا ادارہ قائم کیا جا رہا ہے؟ جو اس وقت تک ڈرافٹ ہے اس میں تو یہ نہیں ہے۔ البتہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایک امینڈمنٹ جمع کرائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان پہ بھی ہونا چاہیے۔ دلیل ان کی یہ ہے، خاص طور پہ جو جوڈیشری جو ہے ان کے بارے میں، کرپشن کے بارے میں کوئی کرمنل نظام موجود نہیں پاکستان میں، نارمل لا میں پکڑتے نہیں ہیں، اور ان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ سزا نہیں کر سکتی، وہ میکسیمم نوکری سے نکال دیتی ہے۔ مثال کے طور اور بہت کم اجلاس بھی ہوتے ہیں اس کے، وہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جج صاحب کوئی ہولی کھاؤ تو نہیں ہے نا۔ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 4 اور 25 یہ کہتا ہے۔ یہ کچھ ان لوگوں کا دلیل ہے۔ ابھی تک سچی بتائیں ہماری تجویز میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ ججز کو اور جرنیلز کو درمیان میں لایا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی ایک اچھا لا آپ بنا لیں صرف ان لوگوں کے لیے جن پہ نیب اپلیکیبل ہے، اور بعد میں اگر پارلیمان یہ چاہتی ہے کہ یہ کسی طبقے پہ لگ جائے تو اس کو اب لگا دے۔ تو کتنا امکان ہے کہ اسی لا میں یہ چیزیں بھی آ جائیں گی، فوج اور؟ میرا اپنا خیال یہ مشکل لگ رہا ہے اس پہ لیے کہ جو مختلف پارٹیز جو ہیں
ان میں غالباً اس طرف رجحان 1-2 ممبر کہتے ہیں، لیکن سچی بتاؤں پولیٹیکل پارٹیز نے کل بھی میٹنگ تھی، یہ کہا ہے کہ ہم مشورہ کر کے بتائیں گے۔ اس میں حکومت کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے؟ پاکستان میں اس وقت جو کرپشن سے منسلک لا ہے، اس کو نیب آرڈیننس کہتے ہیں، مشرف صاحب نے بنایا تھا 99 میں بلکہ آیا تھا اور اپنی مسجد سے بنایا تھا۔ اس کی بہت پروویژن کچھ بہت غلط ہے، مثلا اس میں ضمانت کا بیل کا حق نہیں ہے، یہ ہر لا میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ برڈن آف پروف شفٹ کر دیا گیا ہے ملزم پہ، حالانکہ پورا بین الاقوامی قانون یہ بتاتا ہے، کامن لا جس کو ہم فالو کرتے ہیں بتاتا ہے کہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا پڑے گا، برڈن آف پروف۔ پھر اتنا میسیولی امینڈ ہوا ہے لا کہ اس کا بالکل ہی معاملہ خراب ہے۔ اس میں بنیادی باتیں 3-4 ہیں۔ ایک تو یہ اس میں ہے کہ ایک آدمی چیئرمین نیب کی بجائے ایک کمیشن ہو 4 آدمیوں کا، جو بیٹھ کے یہ فنڈامنٹل فیصلہ کرے، کس کو گرفتار کرنا ہے، کس کے خلاف ریفرنس بھیجنا ہے، کس کو ریفرنس وڈرا کرنا ہے۔ اور وہ 4 لوگ کون ہوں؟ ایک تو چیئرمین نیب ہوگا، ایک ممبر لیگل ہوگا، ایک ممبر اکاؤنٹنگ ہوگا، ایک ممبر ایڈمنسٹریشن ہوگا، اور ساروں کی ساری جو کوالیفیکیشنز ہیں وہی ہے۔ یہ ہائی کورٹ کے جج ہوں گے، ایکس یا سپریم کورٹ کے جج ہوں گے، یا 22 گریڈ کے ریٹائر افسر ہوں گے، یا جرنیل ریٹائرڈ ہوں گے، سینئر۔ کم و بیش کرائٹیریا وہی ہے جو پہلے والا ہے، لیکن ایک کی بجائے 4 ہوں گے، چونکہ ایک آدمی ایگزیکٹو سائڈ کے اوپر کسی آدمی کی عزت کو، لبرٹی کو دینا بہت مشکل بات ہے۔ 4 مل کے فیصلہ کر لیں، ٹھیک بات ہے۔ سادہ لفظوں میں ڈیسیجن میکنگ ہم ڈیموکریٹک کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر۔ بی، جو اس میں ڈریکونین کلازز ہیں جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کے خلاف ہیں، جو کامن لا کے خلاف ہے ہمارے ہاں، ہم اس کو کریں گے۔ اس میں کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ ایک ایسی پارلیمانی کمیٹی بھی بنانے کی تجویز ہے جو پارلیمنٹیرینز یا پولیٹیشنز ہیں ان کے کیسز جب تک وہ نہیں ریفر کریں گے نیب از خود اس پہ کارروائی نہیں کر سکے گا، اس طرح کی کوئی سجیشن؟ اس ڈرافٹ میں ایسی کوئی تجویز نہیں۔ یہ ہمارے ہاں بعض پارلیمنٹرین بھی کہتے ہیں کہ یا تو جوڈیشری کو بھی اصلاح کے اندر لایا جائے، چونکہ ان کے بارے میں ڈسپلن کارروائی، نوکری سے نکالنے کا اختیار تو آرٹیکل 209 میں سپریم جوڈیشل کونسل کو ہے، کرمنل سزا دینے کا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور یا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک اسکریننگ پروسیس ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک ہمارا جو ڈرافٹ ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے فیس بک پیج پر بھی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ میاں ستار نے لکھا ہے، گزشتہ چند برسوں سے عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ وکلاء جان بوجھ کر ہنگامہ آرائی کرتے ہیں۔ رانا فیصل کہتے ہیں، آج عدالت میں پیش آنے والا واقعہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا جس کا مقصد عدالتی کارروائی میں رخنہ ڈالنا تھا۔ اور یاسر رشید نے کہا کہ رینجرز کی تعیناتی پر تنقید تو کی گئی تھی، لیکن مناسب سیکیورٹی کی عدم موجودگی میں نیب عدالت کے لیے مقدمہ چلانا ناممکن ہے۔ اور اب دیگر اہم خبروں پر ایک نظر۔ پاکستانی فوج نے گزشتہ روز قبائلی علاقے خرم ایجنسی میں ایک کارروائی کے دوران اغوا شدہ امریکی اور کینیڈین جوڑے اور ان کے 3 بچوں کو بازیاب کرایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ کی بات سننا شروع کر دی ہے۔ واشنگٹن سے علیم مقبول کی رپورٹ، فراز ہاشمی کی زبانی۔ گزشتہ 5 برس سے جوشوا بوئل اور کیٹلن کولمین کے خاندانوں نے انہیں صرف ایسی ویڈیوز میں ہی دیکھا ہے جنہیں طالبان جاری کیا کرتے تھے۔ یہ جوڑا سن 2012 میں افغانستان میں غائب ہوا تھا۔ پاکستانی فوج نے گزشتہ روز انہیں اپنے قبائلی علاقے خرم ایجنسی سے بازیاب کروایا ہے۔ جوشوا بالآخر اپنی ماں سے بات کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 5 برس بعد پہلی بار اس کی آواز سنی اور یہ بہت ہی حیران کن تھا۔ ہمیں بتایا کہ وہ اور ان کے بچے اپنی دادا دادی سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں اور ہم آئندہ چند دن میں آپ سے ملیں گے۔ ہمیں اس لمحے کا انتظار ہے۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اغوا کار ان کی رہائی کے بدلے طالبان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مغویوں کی بازیابی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ میں پاکستانی حکومت اور پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس پہ انہوں نے بہت محنت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر امریکہ کی عزت کرنا شروع کر دی ہے۔ پاکستانی فوج نے امریکی ایجنسیوں کے تعاون کی تعریف کی ہے۔ پاکستانی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ کامیابی بروقت اطلاع کے تبادلے کے فوائد اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے پاکستانی عزم کو
ظاہر کرتی ہے۔ اب جب دونوں اطراف سے غیر متوقع طور پر ایک دوسرے کی تعریف ہو رہی ہے تو اس جوڑے سے ان کی قید کے حوالے سے سوالات بھی ہوں گے کہ شاید یہ بھی پوچھا جائے کہ وہ وہاں کیا کرنے گئے تھے۔ اسرائیل نے امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو کو چھوڑنے کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی امریکہ کی طرح یونیسکو کی رکنیت چھوڑ دے گا۔ امریکہ کا موقف ہے کہ یونیسکو اسرائیل کے بارے میں متعصبانہ رویہ رکھتا ہے۔ امریکہ نے ایران کی دہشت گردوں کی مبینہ حمایت کو روکنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے۔ واشنگٹن سے جاری ہونے والی ایک دستاویز کے مطابق امریکہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول کو روکنے کے تمام راستے بند کرے گا۔ خیال ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کی توثیق نہیں کرے گا۔ جنوبی افریقہ کی سپریم کورٹ نے صدر جیکب زوما کے خلاف کرپشن کے مقدمات کو اثر نو چلانے کا حکم دیا ہے۔ پہلے ایک عدالت نے جیکب زوما کو بدعنوانی کے مقدمات سے بری کر دیا تھا۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا۔ لندن کے ایک اسپیشل فیشن شو کا احوال جس کی ماڈلز تیزاب حملوں کا شکار ہونے والی عورتیں تھیں، اور ایک ریسرچ کے مطابق مختلف نسلوں کے درمیان شادیوں میں اضافے کی ایک وجہ آن لائن ڈیٹنگ ویب سائٹس ہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لندن میں اس ہفتے ایک اسپیشل فیشن شو کا انعقاد ہوا جس میں ماڈلز ایسی عورتیں تھیں جنہیں مردوں نے خاموش اور بے عزت کرنے کے لیے خاطر ان کی شکلیں بگاڑ دی۔ یہ بنگلہ دیش میں تیزاب حملوں کا شکار ہونے والی عورتیں تھیں۔ انہوں نے نہ صرف حملہ آوروں کی خواہش پوری نہ ہونے دی بلکہ نہ تو دنیا چھوڑ کر بھاگیں اور نہ ہی گھروں میں دبک کر بیٹھیں، اور اب فیشن شو میں کیٹ واک کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ٹیولپ مجمدار کی رپورٹ، نصرت جہاں کی زبانی۔ ان کے حملہ آوروں کو ان عورتوں سے توقع تھی کہ وہ تیزاب حملے کے بعد دنیا سے چھپتی پھریں گی، لیکن یہ فیشن شو بتاتا ہے کہ وہ توقع کے بالکل برس کر رہی ہیں۔ لیکن اس سطح پر پہنچنے کا سفر انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ تھا۔ میں لپسٹک لگاتی ہوں۔ میں نے اپنا ہیئر سٹائل تبدیل کیا ہے تاکہ میں اچھی لگ سکوں۔ ناہر 15 برس کی تھی جب ایک نوجوان نے ان میں دلچسپی ظاہر کی جسے انہوں نے رد کر دیا۔ پھر وہ ایک رات ان کے گھر آیا اور انہیں تیزاب میں نہلا کر چلا گیا۔ تیزاب حملے کے بعد جیسے میری زندگی رک گئی تھی۔ میں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں اب بہت پر اعتماد ہوں۔ میں اپنا چہرہ تو ٹھیک نہیں کر سکتی لیکن میں اپنی زندگی تو بدل سکتی ہوں۔ سونالی پر اس وقت تیزاب پھینکا گیا جب وہ 2 برس کی تھیں اور اپنے ماں باپ کے درمیان سو رہی تھیں۔ سونالی پر تیزاب زمین کے تنازع کی وجہ سے پھینکا گیا۔ یہاں لڑکی کا چہرہ خراب کر کے اس سے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ چھین لینا تصور کیا جاتا ہے۔ البتہ بنگلہ دیش میں کچھ بہتری آئی ہے۔ حکومت نے تیزاب کی فروخت پر پابندی عائد کی ہے جس کی وجہ سے تیزاب حملوں میں واضح کمی آئی ہے، لیکن پاکستان، انڈیا، کولمبیا اور یوگینڈا جیسے ممالک میں اب بھی ہر سال سینکڑوں تیزاب حملوں کی رپورٹیں درج ہوتی ہیں، لیکن واقعات کی بڑی تعداد اب بھی رپورٹ نہیں ہوتی۔ برطانیہ میں بھی تیزاب حملوں میں تیزی سے اضافے کے بعد اب یہاں بھی اس کی فروخت پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں ایک سال میں تیزاب پھینکنے کے 400 واقعات پیش آئے ہیں۔ تیزاب حملوں میں اکثریت ایسے حملوں کی تھی جس میں کرمنل گینگ مردوں پر تیزاب حملے کرتے ہیں۔ یہ عورتیں ایکشن UK 8 کی مدد سے ایک بار پھر پروقار انداز میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہیں اور دنیا کو بتا رہی ہیں کہ وہ اب بھی مضبوط ہیں اور سرکش بھی۔ میں ایک تباہ کن حملے کے بعد یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم گھروں میں چھپے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسری عورتیں ہمیں دیکھ کر ہمت حاصل کریں۔ ٹیولپ مجمدار کی رپورٹ۔ کونے خدروں میں لالٹین اور موم بتی لیے پھرنے والوں کے دن گنتی کے ہیں۔ اقوام متحدہ پر روبوٹس کا غلبہ ہونے والا ہے اور مختلف نسلوں کے لوگوں کی آپس میں قربت بڑھنے لگی ہے۔ کیوں؟ اگر یہ سب میں نے بتا دیا تو غضنفر حیدر کیا بتائیں گے؟ باری ہے ٹیکنالوجی بلیٹن کلک کی، آج غضنفر حیدر کے ساتھ۔
फेस बुक के चेयरमैन मार्क ज़करबर्ग ने सार्फिन से माफ़ी मांगी है। उन्होंने पिछले दिनों फेसबुक के नए वर्चुअल रियलिटी फीचर की लॉन्च तकरीब में सैलाब से मुतासरा मुल्क पोर्टो रिको की तस्वीर इस्तेमाल की थी, जिसके बाद दुनिया भर से उनको तनकीद का सामना करना पड़ा था। मार्क ज़करबर्ग ने यह भी ऐलान किया है कि वो अगले साल फेसबुक के नए फीचर के ऑक्यूलस गो के लॉन्च के साथ ही वर्चुअल रियलिटी फीचर को 1 बिलियन लोगों तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं। MIT के कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की है जिससे आप अपने स्मार्टफोन की मदद से हर कोने खुदरे में देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी लाइट रिफ्लेक्शन फीचर की मदद से चीज़ों और लोगों का तायन करती है। ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स और इमदादी टीमों के तलाश और बाजियाब कराने के ऑपरेशंस में मदद देगी। I am thrilled and honored to be here at the United Nations. ये आवाज़ सोफिया की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर की मदद से चलने वाली सोफिया का ये अक़वाम मुत्तहिदा से पहला खिताब है। जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में सोफिया ने माहिरीन के एक पैनल से न सिर्फ खिताब किया बल्कि बाद में उन्होंने उनके सवालात का जवाब भी दिया। सोफिया ने पैनल को बताया कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में हमारी मदद कर सकता है। Kind of animation art. We can take that technology and combine it with मुहक्किकीन को एक नई तहकीक से पता चला है कि ऑनलाइन डेटिंग से मुख्तलिफ नस्ल के लोगों का एक दूसरे से शादी करने के रुझान में इजाफा हो रहा है। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स और ऑस्ट्रेलिया की वियना यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने उसकी वजह टिंडर और मैच.com जैसी ऐप्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल बताया। आखिर में आपको याद दिलाते चले कि आज सरबीन का बड़ा मौजू था इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत की कार्रवाई में रखना और कवानीन में तब्दीली पर हुकूमत के इक़दाम। वकला के एहतजाज के बाइस पैदा होने वाली बदमज़गी के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज़ और उनके शौहर पर बदउनवानी के मुकदमात में फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। पाकिस्तान में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग का कहना है कि वो एक नए एहतसाब के कमीशन का तश्कील के लिए कोशा हैं, ताहम फ़ौज या अदलिये को इस नए कमीशन के तहत लाने का अभी कोई इरादा नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नक़ी_जामई। इसके साथ ही सरबीन अख्ताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।